یہ آپ فین کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر کے اس کے ساتھ جس قسم کی مرضی جو ہے وہ گفتگو کر لیں. جب آپ حلقوں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جو آپ کی سپورٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے. یہ آپ نے یہ 2 دن پہلے آپ نے پورے ملک میں کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کیا جائے, ہر ضلع میں کیا جائے, پوری قوم باہر آ جائے, یہ ہو وہ ہو. پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں ٹوٹل 2345 لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے آئے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا سعودی حکومت سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے پر ایکشن کا مطالبہ. کہتے ہیں کہ سعودی حکومت سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیں. کل کا واقعہ منصوبہ بندی سے کیا گیا. چاہیں تو شیدے کو کھڑا کر سکتے ہیں. کارکنوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ رد عمل نہ دیں. گھروں سے نکلنے کی بات نہ کریں ورنہ آپ تو کل سے ہی نہیں نکلیں گے. حدود پار نہ کریں. سوال یہ ہے کہ ہم کب تک تحمل کا مظاہرہ کریں گے. حمزہ شہباز کے حلف نہ لینے کے خلاف تیسری درخواست پر سماعت. جسٹس جماد حسن نے ریمارکس دیے. عدالت کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا. یہ پاکستان کی عدلیہ کی عزت کا سوال ہے. حلف نہ لینے پر کوئی سپر پاور ہی دکھا سکتا ہوں. جب عدالتی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تو توہین عدالت کی درخواست کیوں دائر نہیں کی گئی؟ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو قابل عمل ہو. وکیل اشتر اوصاف نے کہا آئین پر عمل درآمد نہ ہونے سے ملک میں بے یقینی کی فضا بڑھ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اجتماعی استعفوں کی دوبارہ تصدیق. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے حکم پر 2 مراحل میں استعفوں کی تصدیق کا عمل شروع. پہلے مرحلے میں دستخط اور دوسرے مرحلے میں مستعفی اراکین کو طلب کر کے رائے پوچھی جائے گی. عمران خان کو مئی کے وسط میں تصدیق کے لیے بلایا جائے گا. یوسف رضا گیلانی سینیٹر برقرار رہیں گے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواستیں خارج کر دیں. چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس کیے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف براہ راست کوئی شواہد نہیں ملے. الیکشن کمیشن نے علی حیدر گیلانی, فہیم خان اور کیپٹن جمیل کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت کارروائی کا حکم دے دیا. امریکی مراسلے کے مندرجات کی عدالتی کمیشن سے تحقیقات. عمران خان کا صدر اور چیف جسٹس کو خط لکھنے کا فیصلہ. دونوں اہم ریاستی شخصیات سے مراسلے اور اس کے مندرجات کی روشنی میں اب تک کی کارروائی کے بارے میں پوچھا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود. وزیر اعظم آج سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. شہباز شریف سعودی ولی عہد سے پاکستان کو مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی فراہمی کی درخواست کریں گے. اسٹیٹ بینک میں موجود سعودی عرب کی رقم کے میعاد میں طویل مدت کی توسیع کروائی جائے گی. سابق وزیر اعظم عمران خان ملتان میں آج ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنما بھی شرکت کریں گے. کنونشن کی تیاریاں مکمل. کارکنوں کی آمد جاری. پنڈال میں مخصوص نشستوں پر نوجوانوں کے آنے پر ورکرز کنونشن میں بد نظمی بھی ہوئی. ملک میں بجلی کا بحران چل رہا ہے. وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے 5000 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں ہو رہی. ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بھی 2000 سے زائد میگا واٹ بجلی نہیں بن رہی. اگر ایندھن دستیاب ہوتا تو یہ اس قدر شارٹ فال نہ ہوتا. اگلے 10 دن میں آدھی سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری. بجلی کا شارٹ فال 9000 میگا واٹ ہو گیا. ذرائع بجلی گھروں کو LNG اور فرنس آئل کی مطلوبہ فراہمی مکمل بحال نہ ہو سکی. ملک بھر میں 12 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا.
دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جمعۃ الوداع کی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ادائیگی۔ جمعہ کی نماز میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی روح پرور اجتماعات۔ یوم القدس کے موقع پر چھوٹے بڑے شہروں میں قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے ریلیاں، لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں شرکت۔ عید الفطر قریب آتے ہی چھوٹے بڑے سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ مختلف شہروں میں مارکیٹس اور بازاروں میں عید کی خریداری کے لیے رش بڑھ گیا۔ درزیوں نے دکانوں کے باہر ہاؤس فل کے بورڈ آویزاں کر دیے۔ آرڈر مکمل کرنے کے لیے دن رات کپڑوں کی سلائی کا کام جاری۔ پاکستان ریلوے کا عید الفطر کے موقع پر اسپیشل عید ٹرینز چلانے کا فیصلہ۔ عید کے دنوں میں مختلف شہروں میں بارش اور درجہ حرارت میں کمی کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1 مئی سے بارشیں برسانے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا، جو 5 مئی تک موجود رہے گا۔ مختلف علاقوں کے درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ کمی کا امکان۔ طلحہ طالب اور ابو بکر کے بعد 4 مزید پاکستانی ویٹ لفٹرز کو ڈوپ ٹیسٹ نہ دینے کے الزام پر معطل کر دیا گیا۔ شرجیل بٹ، غلام مصطفیٰ، عبد الرحمان اور فرحان امجد بھی معطل کر دیے گئے۔ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن پر بھی پابندی کا خدشہ۔ امریکہ میں نیشنل باسکٹ بال لیگ میں ایک اور دلچسپ مقابلہ۔ فینکس سنز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیو اورلینز کو 109 کے مقابلے میں 115 پوائنٹ سے شکست دی۔ اور یورپا فٹ بال لیگ کے سیمی فائنل کی پہلی لیگ میں فرینکفرٹ کی کامیابی۔ فرینکفرٹ نے ویسٹ ہیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ اور چیلسی کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کی جانب سے کرسٹیانو رونالڈو نے 1 گول کیا۔ بکی گئی جس سے پوری قوم کا جو ہے وہ شر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا۔ باعث شرم ہے یہ واقعہ ہم سب کے لیے کہ ایک اپنے سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ اس مقام تک کہ جو ادب و احترام کا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اونچی سانس لینا بھی جو ہے وہ روا نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح سے چیخا گیا، چلایا گیا۔ اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اس ہستی کا، اس مقام کا، حرم پاک کا تقدس تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق لا سکے، لیکن بہرحال یہ ایک جسارت جو ہے وہ کی گئی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، باعث شرم ہے۔ اور جب ہم اس کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ